السلام علیکم. نیا دور کے پلیٹ فارم سے میں ہوں منیر باجوہ. سانحہ 9 مئی کے مقدمات کے چلان عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. یہ مقدمات کے چلان جو ہیں وہ 4 سے 5 ماہ کی تاخیر کے بعد عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر کسی قسم کا مقدمہ درج ہو جو کہ 780 کے تحت درج کیا گیا ہو تو اس مقدمہ کا چلان 14 روز کے اندر عدالت میں جمع کروانا ہوتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ILF کے مرکزی صدر سید شاداب جعفری صاحب. جعفری صاحب، یہ قانون کیا کہتا ہے کہ اس طرح چلان جو ہے وہ اتنی تاخیر سے جمع ہو تو کیا ٹرائل کے اوپر کوئی اثر ہو سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں، میں آپ کو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا بتاؤں. انہوں نے جب یہ 9 مئی ہوا ہے، اب اس واقعے کی تحقیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تحقیق ہوتی ہے، آپ کو کچھ شک و شبہات گزرتے ہیں، کوئی رپورٹ آتی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو فکس کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا آرٹیکل 14 جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا، وہ ڈگنیٹی آف مین کی بات کرتا ہے. اتنا دکھ کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، بے شمار لوگ ہیں جو کہ جن کا PTI سے بھی تعلق نہیں تھا، وہ صرف یہ کہ کوئی گزر رہا تھا، کوئی بیچارہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، وہ سب کے سب 6 مہینے سے بند ہے. مقصد کیا تھا، میں اس کے اوپر آتا ہوں. مقصد یہ تھا، یہ چاہ رہے تھے ان کو پہلے اچھے طریقے سے وہاں پہ ٹارچر کریں، ذہنی طور پہ خوف پھیلائیں. ٹارچر کیا گیا؟ بے شمار لوگوں پہ ٹارچر کیا. اس سے بڑا ٹارچر کیا ہوگا کہ کسی کو آپ ایک دن کے لیے بھی غیر قانونی طور پہ بند کریں، آپ باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو صاف نظر آ رہی ہے، 6 مہینے سے بند ہیں لوگ. اب یہ جو چالان کی تاخیر سے کیا گیا نا، یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ ایک ڈیفائنڈ پالیسی شاید اس انسیڈنٹ سے پہلے کی تھی. جب پکڑے جائیں گے تو ان کو کئی مہینوں تو ویسے ہی جیل میں رکھیں گے نا. چلان سبمٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. جی، ٹرائل جو ہے شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مطلب نہیں، پہلے تو میں اس پہ آ جاؤں نا. دیکھیں، 5-6 مہینے ان کو بند رکھا، ڈیلیبریٹلی آپ نے چلان دیا ہی نہیں. پھر چلان دیا، وہ سپلیمنٹری مطلب اس کو اسکروٹنی کے بعد وہ بھی ریٹرن ہوا، اس میں 15-20 دن گزر گئے. اوورآل 6 مہینے گزر گئے ہیں. کوئی ڈگنیٹی آف مین والی بات نہیں ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس والی بات نہیں ہے. لوگ بیچارے اندر گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، بچے بھی ہیں اس میں، خواتین ہیں، بزرگ لوگ موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے معصوم لوگ بھی ہیں جن کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا، یعنی PTI سے بھی تعلق تھا. اب دوسری بات پہ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا اپنا چلان سبمٹ ہونے کے بعد، اب دیکھیے گا چلان سبمٹ ہو گیا. انہوں نے کیا کہ ایک تو نے نہ صرف ذہنی طور پہ دباؤ میں رکھا، ایک ٹیرر پھیلایا، بلکہ 164 کے سننے میں آیا میں بیانات کرا دیے بہت سارے لوگوں. اچھا، کس کس کے؟ ان گنت جو ہمیں سننے میں آیا وہ مطلب 100 سے بھی زیادہ ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا چلان ٹرائل پہ؟ وہ تو ٹرائل، دیکھیں انہوں نے تو بنانا ہے کیس، ایک کام، کیونکہ کیس بنیادی طور پہ انتہائی کمزور ہے. یہ بطور وکیل پریکٹیسنگ لائر بتا رہا ہوں. اس کو مضبوط کرنے کے لیے 164 کے بیانات اور کچھ ایفیڈیوٹس کی مختلف سٹیٹمنٹس. مقصد یہ ہے کہ 109 میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف بے شمار شہادتیں کریٹ کر دی چیئرمین جائے. تحریک انصاف صاحب کی بات کی ہے آپ نے، عمران خان صاحب کی، تو 164 کا بیان تو پھر اگر کہ ہم نے جو دیکھا ہے، ہم نے بھی کورٹ رپورٹنگ کے دوران دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا 164 کا بیان کروایا جاتا ہے جو کہ ملزم کے بالکل قریب ہوں. ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر محمود رشید بھی ہو سکتے ہیں، عمر سرفراز چیمہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کئی لوگ اسپیکولیشن ہو سکتے ہیں. کوئی آپ کو اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، یہ نا ایک سیریز بنا رہے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کی، ایک کو دوسرے سے کنیکٹ کرنا. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جو کڑی ہے وہ خاص حد تک لے جائیں. بظاہر یہ اپنی اس کوششوں میں مطمئن اور کامیاب ہو رہے ہوں گے، لیکن جن حالات میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، قانون اس کو بھی غور کرتا ہے. ٹھیک ہے، بے شک آپ نے ان کو، اگر یہی کام یہ پہلے کرا لیتے، وہ ایک نیچرل اس میں آتا نا جس بندے کو، اور وہ بھی بے گناہ کچھ. یعنی ابھی کچھ دنوں میں کروائے ہیں 164 کے بیان؟ نہیں، یہ تو میں سن رہا ہوں آج سے تقریباً، جب خان صاحب اریسٹ نہیں ہوئے تو اس وقت سے یہ ایکسرسائز چل رہی ہے. اچھا، اتنی جلدی تو نہیں نہ ہوئے ہوں گے بیان. کسی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی کو ایگزیجریٹڈ لمٹ تک اندر رکھیں گے، وہ سختیوں میں کرا کے یہ انہوں نے بیان کرا. لیکن دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں، ایون 164 کے بیان کو بھی رد کیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ ایگزیکٹ اس زمرے میں آ گیا. یہ اپنی طرف سے بے شک اس کو انہوں نے کیس کو مضبوط کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے انہوں نے 164 کے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بھی اس 164 کا بیان ادروائز بہت اہم ہوتا ہے، بہت ہی اہم ہوتا ہے، اس پہ سزا ہو سکتی ہے. لیکن حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. جن حالات میں انہوں نے 164 کا بیان کرایا، ایک
6 مہینے لوگوں کو بند رکھا ہے اور ان کے اوپر ظاہر ہے کہ عدالت تو یہ سوچے گی کہ نیچرل اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے, یہ ایگزرٹڈ اسٹیٹ آف افیئرس میں, یعنی کہ مینٹلی آپ نے پریشر ڈالا اور یہ بیان کرا لیا. اس میں اسٹیل مل کیس ہے جس میں آصف زرداری کے وہ سے متعلق ہے, تو اس میں سپریم پہلے سندھ ہائی کورٹ نے اس میں 164 کے بیان کو نہیں تسلیم کیا, رد کیا تھا. جعفری صاحب 164 کا بیان ہو گیا, چلان جمع ہو گیا, ملزموں کو نوٹس ہو گئے, کیا اگلی تاریخ پہ پھر فرد جرم ہوگی؟ کیونکہ ATA کا قانون تو کہتا ہے کہ 7 دن میں آپ نے ٹرائل مکمل کرنا ہے, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ 7 دن میں ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا؟ یہ جس طرح سے جا رہے ہیں نا, دیکھیں اب ایک اور چیز دیکھنے والی ہوگی جو ان کو ہمیں ایک بار اپیل سٹیج پہ بڑا فائدہ ہوگا. انہوں نے چلان سبمٹ کراتے کراتے اتنا ٹائم لیا, لیکن ٹرائل میں یہ ود ان نو ٹائم, آپ اسپیکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. لیکن سیدھی سی بات ہے, انہوں نے تو ہمیں نہ ایویڈنس لانے دینی ہے, نہ جو ٹرائل کے جو ریکوائرمنٹ ہیں, مطلب جو نیچرل جسٹس کی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی. بس انہوں نے ختم کر کے سزائیں دلوانی ہیں, یہاں سے مقصد ہی ہے, اور یہ ود ان نو ٹائم انہوں نے کرنا ہے, ایز سون ایز پاسبل اس کو کرا سکیں. لیکن بہرحال ILF اور ہماری PTI کی لائرس کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ, میدان میں ہم نے اتاری ہے. آل آر پروفیشنل, ٹرائل کے بہترین وکیل ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب بھی اس کیس میں جو 96/23 ہے اس میں وہ ملزم ہیں, تو ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جیل ٹرائل کروایا جائے گا, کیونکہ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن جون کا آ چکا ہے. تو وہ کیا آپ اس کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں کہ بھی یہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا, فیئر ٹرائل کی خلاف بالکل کریں گے, کیونکہ بدنیتی پہ مبنی ہے. کس لیے جیل ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں کتنے سارے بڑے بڑے ٹرائل ہوئے نا ماضی میں, اس میں سے بتا دیں کون سا ایسا تھا جو جیل ٹرائل ہوا؟ نواز شریف کا آپ کے سامنے ہوا ہے. جعفری صاحب ایک اور بھی چیز ہے یہاں پہ, عمران خان صاحب جب ATC پیش ہوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, تو اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے, یا ان کے لیے اسپیشل گاڑی اندر بلائی جائے تاکہ سیکیورٹی کو انشور کیا جائے. تو اگر گورنمنٹ ان کی جیل ٹرائل کر رہی ہے اسی خدشات کے باعث, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیے انہوں نے جو خان صاحب کو جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, خود خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے سلو پوائزننگ ہے, تو ان سے ہم وہ بھی تو ایکسپیکٹ نہیں نہ کر سکتے. جیل ٹرائل میں یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں, جو بندہ جیل کے اندر ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہے, تو اس لیے وہ بات نہیں ہے. ہم نے تو اب دیکھنا نا قانون کے مطابق کیا ہے, یا تو ہمیں اعتبار ہوتا ہے ان کی بات پہ, ہمیں شاید کوئی حرج نہ ہوتا. یہ تو اس سے ورس سچویشن کے لیے چاہ رہے ہیں نا, انٹینشن میٹر کرتی ہے. آخری سوال ہے جعفری صاحب, کیا اس 9 مئی کے واقعات کے جو مقدمات کے ٹرائل ہیں, کیا ان کا بھی فیٹ وہی نہیں ہوتا ہوا نظر آتا جیسے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا تھا؟ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیں اس وقت اسٹیٹ یہ چاہتی نہیں تھی کہ ان مقدمات کو جلدی نمٹایا جائے. وہ چاہتے تھے کہ اس کو لنگر آن کر کے پینڈنسی میں لے جا کے اور ایک وقت میں لوگ بھول دیں. ابھی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اب اسٹیٹ صرف یہ نہیں کہ چاہتی ہے کہ جلدی ہو, وہ تو کنوکشن چاہتے ہیں نا, فوری طور پہ اس کی کنوکشن کی جائے. اصل میں ٹرائل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے 9 مئی کے واقعے کی اوریجنیشن, اس کے اوپر کیوں نہیں کمیشن بنا, جہاں سے سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہیں, سینکڑوں مقدمے بنے ہیں, لاکھوں لوگ انوالو ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو ایک چیز ہوئی ہے پہلے اس کو بھی تو ڈٹرمن کریں نا. دیکھیں آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اپنا اسلام آباد کے لیے, تو آپ رائٹ سائڈ پہ تو نہیں جائیں گے نا, آپ تو صحیح روڈ پہ چڑھیں گے تو اسلام آباد سے. یہی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا, اس کو ڈٹرمن نہیں کیا جائے, اور اس کی کانسیکوینس میں سارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اب دیکھیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک وکیل جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں, اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. وہ صرف درخواست دی ہے اس نے, افضال عظیم پارٹ صرف درخواست دی ہے کہ جی میں فلاں جگہ جلسہ کرنا چاہتا ہوں, رات کو اس کو پکڑ کے لیں گے اور دہشت گردی کی کورٹ میں لیں گے. کس الزام میں؟ کیا نیا پرچہ تھا یا 9 مئی کے واقعات؟ بہت بڑا الزام ہے اس پہ. وہ تو دہشت گرد ہے کیونکہ وہ تو آئین کے مطابق وہاں جلسہ کرا رہا ہے. وہ تو دہشت گرد ہے کیونکہ وہ تو الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے. وہ تو دہشت گرد ہے کیونکہ اس کا تعلق PTI سے. وہ تو دہشت گرد ہے کیونکہ وہ وکیل ہے. یہ الزامات ہیں اس کے اوپر, کیا کہہ سکتے ہیں. تو آپ اس طرح کی گرفتاریوں کو چیلنج کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ نہیں, چیلنج ویلنج تو بہت ہو گیا. اب جو نا اکراس پاکستان یہ کل و رات والے واقعے میں وکلا میں نے سب جگہ دیکھا ہے, بہت ہی شدید غصے میں. مجھے ابھی بڑے کافی سینئر لائرس کے بھی فون آئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ الیکشن اناؤنس ہو گیا. ملک چلانا جو ہے نا وہ آئین کے تحت ہوتا ہے, اور جن لوگوں نے چلانا ہے انہوں نے چلانا ہے.
یہ کون کے ملک کو کس طرف لے جا رہا ہے؟ یہ میرا بھی ملک ہے، آپ کا بھی ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ بھائی الیکشن اناؤنس ہو گیا، ایک بات بندہ امیدوار ہے، اس کو اب الیکشن لڑنے تو وہ ہارے جیتے، اس کو کیا ہے دھاندلی، آپ جتنی مرضی کر لو، ہم یہی اب تنگ آ کے کہہ رہے ہیں دھاندلی کر لو، لیکن یہ کیا کام ہے ابھی؟ وکیل ہے، اس کے اوپر آپ دہشت گردی کا پرچہ کریں۔ بہت شکریہ جعفری صاحب، یہ تھے، اور ان کا خیال ہے شاداب جعفری صاحب کا کہ ریاست جو 9 مئی کے واقعات کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، پروسیکیوشن کی یہ کوشش ہوگی کہ اس 9 مئی کے مقدمات کا جلد جو ہے وہ ٹرائل مکمل کر کے ملزموں کو سزائیں دلوائی جائیں۔